پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جس کے اندر یہ جراثیم ہے نا اعتراض کے، خدارا ان کے ساتھ مت بیٹھنا کبھی، ورنہ ایک دن تو بھی ٹھوکر کھا جائے گا. تجھے بھی آستے آستے دیکھو. آپ میڈیا کو دیکھ لو. آپ میں صرف میڈیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا کا میڈیا کیا جو شیطان کا میڈیا ہے. دنیا کا میڈیا کیسا ہے؟ اتنا سچ کو جھوٹ بولیں گے کہ آپ کہیں گے ہاں یہی سچ ہے، اور جھوٹ کو اتنا سچ دکھائیں گے. باقاعدہ اسکیمیں چلتی ہیں، آپ کو بتاؤں، ایڈورٹائزمنٹ کی اسکیم چلتی ہے سسٹم کے ساتھ. ایسے جناب شو دکھائیں گے کہ داڑھی والے کو مولوی دکھائیں گے، اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں. پھر وہ بدکار عورت کہہ رہی ہے کہ میں تو بدکار ہوں تو مجھے دیکھتے ہو، اب واہ 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 تالیاں مار دے، مفتی صاحب نے دیکھا، اس نے پکڑ لیا. یہ ایسے ایسے چیزیں کی جاتی ہیں کہ دین کو حق پیش نہ کرو، دین کو ظالم پیش کرو، نعوذ باللہ. یہ میڈیا کا کام ہے. شیطان کا کام کیا ہے کہ جو دین پر چلے گا اس کو برادری، رشتہ دار، دوست، پڑوسی بات سننے کی وجہ سے اتنا تنگ ہوگا کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک کا خط آیا کہ میں ساری رات سو نہیں سکا اور میری ایسی حالت ہوئی ہے، اب مجھے یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ہم حق پر ہے یا نہیں ہے. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں آپ. پھر الحمدللہ ان کو ساری نصیحتیں کی، پھر ان کا فون آیا، میرا دل اب مطمئن ہو گیا. ارے پاگل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حق پر کون تھا، کون ہے، کون ہوگا؟ جب وہ ستائے گئے تو تو اور میں کیا بیچتے ہیں؟ آپ نے باتیں سنی کیوں معافی کے ساتھ؟ اتنی باتیں سن لی، اتنی بکواس کر لی، کیونکہ ہمارے پاس سامنے جواب دینے کے لیے تو ہے ہی نہیں نا شرعی اعتبار سے. وہ تو مفتی اور علماء اور اللہ والوں کے پاس ہے. اب ہم کیوں سنتے ہیں؟ سن کر چاروں طرف کی باتیں، ساری رات رویا اور آخر میں خط لکھا کہ مجھے اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں. کیوں سنی باتیں؟ یہ ہے شیطان کا میڈیا. خود نہیں چلتے، اوروں کو بھی نہیں چلنے دیتے. اس کی مثال بتا کر آج کی مجلس اختتام پر مثال دے دوں بھائی. بھائی مثال بتاؤ نا، دوں نا. پاکستان اور انڈیا الگ ہو رہے تھے، پارٹیشن ہو رہا تھا، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور اس میں ایک لالا جی زندہ تھے، ایک مسلمان زندہ تھے، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس نے ایک لالا جی بنیا وہاں سے گزر رہا تھا، کہا لالا جی. وہ گھبرا گیا، کہا یہ مردے بھی بول رہے ہیں. کہا لالا جی میں اکیلا ہوں اور کچھ مال رکھا ہوا ہے، آپ لے جاؤ، مرنے کے بعد تو سب مال ایسے ہی چلا جائے گا. لالا جی ڈرتے کیوں؟ آ کے لے جاؤ نا. جب لالا جی قریب آئے تو مسلمان نے تلوار کے وار کر کے دونوں ٹانگیں کاٹ دی. تو اس کی ٹانگیں کاٹ کے اس نے چیخنے لگا، بے بھائی یہ تمہیں کیا ظلم کیا؟ کہا یار میں اکیلا بور ہو رہا تھا، سو رہا تمہاری ٹانگیں کاٹ کے اپنے ساتھ تجھے بھی بٹھا دوں. کیسی نصیحت ہے، کیسی نصیحت ہے بتاؤ نا. واہ واہ واہ. حضرت مجدد اس کا فرماتے ہیں کہ اسی طرح بعض لوگ دین پر چلتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ان کو، تو وہ ان کی ہر طریقے سے غیبتیں کر کے الٹی سیدھے مثالیں دے کر ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے جب آپ ان کے بعد چاہے کوئی بھی ہو، ان کوئی بھی بات کرے کہ بھائی آپ ہمارے سامنے بات نہ کریں. آپ مفتی صاحب سے کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ والے کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ والے غلام کے پاس نہیں جائیں گے. یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے. یہ حق بات کو تسلیم نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا.